السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو وہ جو پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے نئے معاشرتی اور اخلاقی اقدار متعارف کروائے گئے ہیں، ان کے مطابق کوئی معزز اور باغیرت شہری ایک اور عدت میں نکاح کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے۔ وہ مقدمہ ہوگا معروف کرکٹر شعیب ملک اور ثنا جاوید کے خلاف، کیونکہ شعیب ملک نے آج ہی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ثنا جاوید کے ساتھ نکاح کی تصویر پوسٹ کر کے بتایا ہے کہ وہ لوگ شادی کر چکے ہیں، مگر یہاں بھی ایک بااخلاق اور حقیقی طور پر اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے والے ایک حاجی صاحب نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ثنا جاوید کے سابق شوہر نے ان کو 28 نومبر کو طلاق دی تھی اور عدت پوری کیے بغیر ثنا جاوید نے دوبارہ شادی کیسے کر لی۔ یقینی طور پر یہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے باغیرت شخص خاور مانیکا صاحب نے جو پاکستانیوں کو نئی راہ دکھائی ہے کہ کس طرح طلاق کے بعد اپنی سابقہ بیوی کی کردار کشی کرو، اس پر گھٹیا الزامات لگاؤ، اپنے نجی زندگی کے معاملات میں نوکروں کو بھی ملوث کر لو، اس کا مذاق بناؤ، تو بس پھر اب رشتہ دار ایک دوسرے کی ایسی ہی شادیاں پکڑ رہے ہیں۔ نکاح کی مبارکبادیں دینے کے بجائے طلاقوں کی تاریخیں پہلے دیکھتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں۔ اپنی خاندانی دشمنیاں نکالنے کے لیے دوسروں کو نیچا دکھانے کا جو نیا طریقہ خاور مانیکا صاحب نے قوم کو بتایا ہے، ہم یقین جانیے بہت شکر گزار ہیں خاور مانیکا صاحب کے۔ اب میں شعیب ملک کو کیا مبارکباد دوں، ان پر تو ویسے بھی کیس چلنے والے اور ماشاءاللہ سے ہماری عدالتیں بھی سارے کام چھوڑ کر اسی قسم کے مقدمات پہلے سنتی ہیں۔ پاکستان بدل رہا ہے نا، یہ نہ نیا پاکستان ہے نہ ہی پرانا پاکستان ہے، بلکہ یہ ہمارا پاکستان ہے۔ تو شعیب ملک صاحب تیار رہیں، اس ملک میں خاور مانیکا جیسے کئی غیرت مند لوگ تیار کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہمارا قومی مسئلہ یہی ہے۔ لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ حاجی صاحب کی اس پوسٹ پر کسی نے ISPR کو کیوں مینشن کیا؟ کیا ISPR شعیب ملک کے خلاف عدت میں نکاح کا کیس کرے گی؟ عجیب بیوقوف آدمی ہے جو بھی ہے بھائی۔ ISPR کا عدت میں نکاح کیس سے کیا تعلق؟ وہ کیوں ان معاملات میں پڑے گا؟ کیا پہلے بھی پڑا ہے؟ عجیب لوگ ہیں یار، پتہ نہیں کیسے کیسے کیا کچھ سوچ کر بلا وجہ کی کمنٹس کر دیتے ہیں۔ خیر، یہ تو ہو گیا قومی مسئلہ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس پر۔ تو کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے بغاوت کی بو تیزی سے آنا شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو کچھ دن دہاڑے مسلسل بے شرمی سے ہو رہا ہے اس کو دیکھ کر اب کافی لوگوں کو شرم آنے لگی ہے، جن میں نیا نام ہے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کا، جنہوں نے نواز شریف کو ایک مقدمے میں سزا جبکہ دوسرے مقدمے میں محفوظ کر لیا تھا۔ اور کئی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنے کیسز خود جج محمد بشیر صاحب کے پاس لگوائے تھے۔ یہی جج بشیر صاحب عمران خان اور بشرا بی بی کے مقدمات جو کیسز ہیں ان کی سماعت کر رہے ہیں، لیکن پھر اچانک جج محمد بشیر صاحب نے اپنی طبیعت کی ناسازی کا بہانہ بنا کر، اس کو بنیاد بنا کر اپنی ریٹائرمنٹ تک یعنی 14 مارچ 2024 تک چھٹیاں لے لی ہیں اور وزارت قانون کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ یعنی جج صاحب نے پاکستان میں جمہوریت کی سیاہ تاریخ اپنے ہاتھ سے لکھنے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح کچھ ذرائع کے مطابق ہائی کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے ججوں اور وکلاء میں عدالتوں کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اس پر شدید غصہ پایا جاتا ہے۔ پہلے جسٹس مظاہر نقوی، پھر جسٹس اعجاز الاحسن اور اب محمد بشیر صاحب نے مزید اس نظام عدل کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے سینئر جج، جن کو ہم خیال بینچ کا حصہ بھی تصور کیا جاتا رہا ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ایک ورک شاپ میں تقریر کی اور اس تقریر میں جو باتیں کی ہیں وہ سن کر آپ کو بھی یہی لگے گا کہ سپریم کورٹ میں کچھ نہ کچھ کھچڑی تو ضرور پک رہی ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جج اگر تنقید کا اثر لیتا ہے تو وہ اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اظہار رائے کی قدر ہوتی تو ہم 1971 میں پاکستان ٹوٹتے ہوئے نہ دیکھتے۔ مغربی پاکستان کے لوگوں کو بالکل مختلف منظر دکھایا گیا۔ ٹیکنالوجی کے دور میں ریاستیں اظہار رائے کو کنٹرول نہیں کر سکتی، بہت اہم بات ہے۔ اگر 75 سال میں اظہار رائے کی قدر کی ہوتی تو پاکستان نہ ٹوٹتا، یہ بھی بہت اہم بات ہے۔ بطور جج ہم اپنی کوئی چیز نہیں چھپا سکتے۔ عدلیہ میں دو قسم کی تنقید ہوتی ہے، ایک تنقید دانستہ طور پر فیصلے پر ہوتی ہے اور ایک تنقید ریلیف ملنے پر ہوتی ہے۔ ججوں کو آزاد ہونا چاہیے، بہت اچھا مذاق ہے۔ جج کو کبھی کسی تنقید سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر تنقید کرنے والا بھی اسی عدالت پر اعتماد کرے تو یہ عدلیہ کا امتحان ہے۔ تنقید ہر کوئی کرے لیکن اس کے بعد اعتماد بھی کرے، بھائی عمل ہوگا ایسا تو اعتماد بھی کیا جائے گا۔ اظہار رائے بہت بڑی چیز ہے، اسے کبھی دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہی تو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی غلط کہتا ہے تو خود ہی بے نقاب ہو جاتا ہے۔ عدلیہ کو نہ گھبرانا چاہیے نہ خائف ہونا چاہیے۔ ججز بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن حل صرف ایک ہی ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، لیکن آئین کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں؟ وہ کتاب شاید دفن کر دی گئی ہے، اس کو پہلے کھود کر تو نکال لیں جج صاحب۔ خیر، مزید وہ کہتے ہیں کہ اظہار رائے کا احترام کرنا ہے۔ ملک کی تاریخ دیکھ لیں، ہم ایسے ماحول میں رہتے ہیں کہ ایک سیاسی لیڈر اگر کمزور ہو جائے تو عدالت کی جانب سزا سے پہلے ریاستی طور پر یا اس کا مخالف طبقہ اس کو سزا دے چکا ہوتا ہے۔ آج بھی یہی کچھ جاری ہے لیکن سپریم کورٹ کے کانوں پر جوں نہیں رینگ رہی۔ سچ کا پتہ ہوتا ہے، 75 سال سے سچ سب کو پتا تھا لیکن سچ کو دبانے کی کوشش کی گئی اور ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ جسٹس
جسٹس اطہر من اللہ کا مزید کہنا تھا کہ کبھی بھی عدلیہ یا جج کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اظہار رائے کو یا کورٹ رپورٹر کو منع کرے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں. اگر 75 سال ہم نے اظہار رائے کی قدر کی ہوتی, اسے صحیح معنوں میں پنپنے دیا ہوتا, تو پاکستان 2 لخت نہ ہوتا اور نہ ہمارے لیڈر پھانسی چڑھتے. یہ جب وہ خطاب کر رہے تھے اسی وقت ایک لیڈر, پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر, جیل میں بیٹھا اپنی ناجائز اور غیر آئینی سزا کا انتظار بھی کر رہا ہے. یہ صرف عدلیہ کا کام نہیں ہے بلکہ ہر شہری کا کام ہے. اظہار رائے ہوگا تو ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں. یہ تقریر میری نظر میں صرف تقریر نہیں ہے بلکہ ایک پیغام ہے, نصیحت ہے, تنبیہ. اور جسٹس اطہر من اللہ کی اس تقریر سے لگ ایسا رہا ہے کہ وہ بھی جو کچھ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے اس میں عدالتوں کا جو کردار ہے اس سے خوش دکھائی نہیں دیتے, بلکہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں ان کو جو سمجھتے ہوئے بھی ناسمجھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نہ صرف غلط راستے پہ ہیں بلکہ انتہائی خوفناک راستے پر ہیں. اس پر چل کر سب کا ہی نقصان ہونا ہے, کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. تاریخ سے سبق سیکھیے. پہلے بھی آپ نے اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے. آج بھی صورتحال نہیں بدلی ہے, جبکہ آج کا دور تو بہت زیادہ جدید ہے. اس جدید ٹیکنالوجی کے دور میں کروڑوں لوگوں کو قابو کرنا یا انفارمیشن روکنا ناممکن ہے. آگے آپ کی مرضی. بے شک اس پیغام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کچھ بدعقلوں کی, کم عقلوں کی. بلکہ بات کیا کرنی ہے آپ دیکھ ہی لیجئے. کیا نواز شریف ایک دن بھی گھبرا کر چھپ گیا؟ کیا اس نے کہا میری جان کو خطرہ ہے؟ ان کی لائف کو رسک ہے, ان کو سٹروک کا بہت بڑا رسک ہے, ان کو ہارٹ اٹیک کا رسک ہے. میں باہر تازہ ہوا میں نکلنا چاہتا ہوں, مجھے سانس نہیں آ رہا, تو وہ بھی گھبرا گئے. کیا اس نے کہا میں بیمار ہوں؟ نواز شریف صاحب کو ایک بڑی سنگین بیماری ہے جس کو امیون تھرومبوسائٹوپینیا پیورا کہتے ہیں, مایوکارڈیک انفارکشن. اس کے علاوہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کو پہلے 2 ہارٹ اٹیکس ہوئے, یہ تیسرا ہارٹ اٹیک ہوا. کیا اس نے کہا کہ میں 70 سال کا ہوں؟ اور آج ایک شخص جو 70 سال کی عمر میں ہے, 2 بائی پاس ہو چکے ہیں, 7 سٹنٹ ہیں, 10 سٹیج ہے کڈنیز کی بھی. بلڈ سپلائی برین کو دیتی ہیں, وہ 60 سے 70% جو ہے وہ بلاکڈ ہیں. مگر 2000 پلیٹلیٹ کاؤنٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہو گیا ہے. اس وقت ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ تقریباً 16,000 پہ آ چکے تھے. نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹ تقریباً 10,000 سے نیچے گر گئے. لیکن رات کو ان کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ 6000 کے اوپر تھے. جو پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہے وہ ڈراپ ہے. کل 28 تھا, پرسوں اور کل 22 ہو گیا. میں نے کہا کہ میاں صاحب کے لیے جو ہم نے رپورٹ بنائی ہے اس میں ابھی ہم نے 80% جو ہے اس کی جو سیویرٹی ہے ڈیزیز کی اس کو کم کر کے. جی تو یہ ہیں وہ کم عقل جو اس دور جدید میں سمجھتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنا لیں گے, دن دہاڑے میک اپ کر کے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولیں گے اور عوام سچ مان لے گی. مریم نانی باجی, آج کا دور آپ کا دور نہیں ہے جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پر پی ٹی وی چلتا تھا, بلکہ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں لمحوں میں آپ کے جھوٹ آپ کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں. لمحوں میں لوگ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا نظریہ تھوک کر چاٹنا ہے, آپ کا نظریہ ضرورت ہے, آپ کے جو خطابات ہوتے ہیں ان میں جھوٹ کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. جیسا کہ پینافلیکس, یہ اون چودھری صاحب ہیں جن کو نواز شریف صاحب نے نیا گود لیا ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیے. لیکن یہ اون چودھری نون لیگ کے لیے پہلے کیا تھا یہ بھی دوبارہ دیکھ لیں. پہلے بھی اس ویلاگ میں, اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتا چکا ہوں لیکن یہ والا کلپ نہیں چلایا تھا. پورا جہان جانتا ہے کہ اون چودھری صاحب جو لاہور کے اور اسلام آباد کی ایلیٹ گیدرنگز میں ڈرگ سپلائی کرتے ہیں. جی ہاں, اون چودھری کے بارے میں نون لیگ نے ہی یہ انکشاف کیا تھا کہ وہ چرس سپلائی کرتا ہے, اور پھر نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کے پاس کیا کر رہا ہے, اتنا انمول ہیرا تو ہمارا سرمایہ ہے, فوری طور پر اون سے کہو کہ تمہاری جگہ پی ٹی آئی میں نہیں بلکہ نون لیگ میں ہے. اور آج اون چودھری وہی ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا, جبکہ جس عمران خان پر پوری نون لیگ نشہ استعمال کرنے کا الزام لگاتی رہی وہ مہینوں سے جیل میں بند ہے, لیکن آج تک کوئی اس کا مخالف صحافی بھی میڈیا پر ایک خبر نہیں بنا سکا کہ عمران خان سردی سے کانپ رہے ہیں, عمران خان ڈرگز مانگ رہے ہیں, عمران خان بیمار ہو گیا ہے, عمران خان جو ہے منتیں کر رہا ہے کہ بھائی مجھے علاج کرانا ہے, مجھے اس ملک سے باہر جانا ہے. جبکہ یہ بچہ جانتا ہے کہ جو شخص ڈرگز کا استعمال کرتا ہے وہ 24 گھنٹے بھی نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا, اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اسے قدرت کا انتقام کہہ لیں یا عمران خان کا کمال کہ اس نے سارے کچرے کو ایک طرف جمع کر دیا ہے, چاہے وہ تحریک انصاف کا کچرا تھا یا دوسری سیاسی جماعتوں کا. عمران خان نے اپنے خلاف بننے والے ہر بیانیے کو دفن کر دیا. قدرت نے ماحول
کچھ ایسا بنا دیا۔ خیر کچرے سے مجھے یاد آئی نگران حکومت، جس کے بارے میں ایک بڑا انکشاف کیا ہے غیر ملکی اخبار سنڈے ٹائمز کی چیف برطانوی صحافی کرسٹینا لیم نے کہ پاکستان کی نگران حکومت الیکشن کوریج کے لیے غیر ملکی صحافیوں کو ویزا دینے سے انکار کر رہی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ صحافت فار سیل کا کلچر صرف پاکستان میں ہے، مغربی دنیا میں صحافت بہت مقدس پیشہ سمجھا جاتا ہے اور صحافی بہت کریڈیبل مانا جاتا ہے۔ جس طرح کے انتخابات یہ لوگ کرانے جا رہے ہیں ان میں اگر انٹرنیشنل میڈیا موجود ہوگا تو ان انتخابات کا مذاق پوری دنیا میں بنے گا۔ ان انتخابات کی کوئی حیثیت نہ ہے نہ رہے گی، دنیا ان انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے گی۔ عالمی اخباروں میں نواز شریف کو نواز ریلیف بنانے کا جو پروسیجر ہوگا وہ مکمل شائع کیا جائے گا۔ اس ڈر سے نگران حکومت غیر ملکی صحافیوں کو ویزا دینے سے انکار کر رہی ہے۔ دوسری جانب آج بھی کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشن 3 سال کے لیے ڈیلے کروا دیے جائیں اور معاشی ایمرجنسی نافذ کر دی جائے اور اس کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کا مکمل پاکستان سے صفایا کیے جائے اور یہ جو سوشل میڈیا پر ہم جیسے دہشت گرد ہیں ان کو پھانسی دی جائے یا عمر قید کی سزا دی جائے اور پھر حکومت نواز ریلیف کو دے دی جائے، کیونکہ اتنی سختیوں کے باوجود تحریک انصاف آج بھی سب سے زیادہ مقبول سیاسی جماعت ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ میں اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں بال کٹوانے گیا تو وہاں پوری مارکیٹ میں دکانوں کے باہر لوگوں نے بیگن لٹکا رکھے تھے۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ ہماری پارٹی کا نشان ہے، ہم نے اس لیے بیگن لٹکائے ہیں تاکہ ہمارے امیدوار کا دل چھوٹا نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں حالات اس وقت صحیح بتاؤں تو کسی کے بھی اچھے نہیں ہیں، دونوں طرف حالات خراب ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عمران خان کو برے حالات فیس کرنے کی عادت ہو گئی ہے، اس کی جو پارٹی ہے وہ اتنا اس کو ظلم کی بھٹی سے اور جبر کی بھٹی سے گزارا گیا کہ اب اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ جتنا ظلم اس پر کیا جا رہا ہے وہ اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری طرف حالات خراب ہونے کا ڈر نیندیں حرام کر رہا ہے اور بوکھلاہٹ میں کئی فیصلے لیے جا رہے ہیں، کئی فیصلے بدلے جا رہے ہیں، اسکرپٹ روزانہ کی بنیادوں پر بقول فہد حسین لکھا جا رہا ہے۔ دیکھیے آپ آج ہر بزرگ اور تجربہ کار سیاستدان یا تجزیہ کار کو سن لیں وہ کیا کہتا ہے، وہ صرف ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں اس میں نقصان کسی ایک فرد واحد کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہ حکومت کی جا سکتی ہے نہ ہی ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ جو عمران خان کے شدید خلاف تھے وہ بھی اتنے زیادہ ننگے پن پر اظہار تشویش کر رہے ہیں بلکہ اس کو ڈسون کرنا شروع ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھائی وہ بھلے عمران خان کے مخالف ہوں لیکن رہتے تو پاکستان میں ہے نا، اب ہر کوئی تو پاکستان سے باہر بھاگ نہیں سکتا نہ بھاگنا چاہتا ہے، اس لیے اب ان کو پریشانی ہو رہی ہے کہ جو تجربے پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں، جمہوریت کے ساتھ ہو رہے ہیں، صحافت کے ساتھ ہو رہے ہیں، آئین اور قانون کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس میں نقصان صرف عمران خان یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے بلکہ پوری ملک اور قوم کا ہے، اور اس ملک میں قوم میں ان کی فیملیز بھی شامل ہیں جو عمران خان کے شدید ناقد ہیں۔ تو میری درخواست یہی ہے کہ ایک جنازے کو زندہ کرنے کے لیے 24 کروڑ زندہ لوگوں کا مستقبل مارنے کے بجائے اسی جنازے کو دفن کر دیں تو بہتر ہوگا، ہم سب کے لیے، آپ کے لیے اور اس ملک کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔